کلپ نمبر 830۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 104 سے 107 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما۔ ترجمہ: ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کفار دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں آپس میں جو آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ کچھ لوگ تو 10 راتیں رہنے کا کہیں گے، جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا قیامت کی ہولناکیاں دے کر کہے گا کہ تم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک کفار کو دنیا میں ٹھہرنے کی مدت بہت کم معلوم ہوگی، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، جبکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس دن کی سختیاں دیکھ کر اپنے دنیا میں رہنے کی مقدار ہی بھول جائیں گے۔ وقت ایک قیمتی جوہر ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ وقت ایک نفیس، نقدی اور لطیف جوہر ہے۔ اسے کسی حقیر اور فانی چیز کو پانے کے لیے خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اس سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو انتہائی اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو صرف دنیاوی زندگی کو پرسکون بنانے، اس کی لذتوں اور رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے اور اس کے عیش و عشرت کے حصول میں صرف کر کے اسے ضائع نہ کرے، بلکہ اپنی آخرت بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کامل وقت استعمال کرے، کیونکہ دنیا کسی کا مستقل ٹھکانہ نہیں، اور دنیا کا عیش بہت تھوڑا اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر انتہائی کم ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں۔ اس لیے دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنی اخروی زندگی کو عذاب میں ڈال دینا سمجھدار کے شایان شان نہیں۔ دنیا کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص دنیا کے دھوکے میں آتا ہے اس کا ٹھکانہ ذلت ہے، اور جو آدمی اس کے ذریعے تکبر کرتا ہے اس کی منزل کف افسوس ملنا ہے۔ دنیا کا کام طلب کرنے والوں سے بھاگنا اور بھاگنے والوں کو تلاش کرنا ہے۔ جو دنیا کی خدمت کرتا ہے تو یہ اس سے چلی جاتی ہے، اور جو اس سے منہ پھیرتا ہے یہ اس کے پاس آتی ہے۔ دنیا صاف بھی ہو تو آلودگیوں کے شائبے سے خالی نہیں ہوتی، اور اگر یہ سرور بھی پہنچائے تو وہ پریشانیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ دنیا کی سلامتی اپنے پیچھے بیماری لاتی ہے اور اس کی جوانی بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں دیتی، تو یہ دنیا دھوکے باز، مکار، اڑنے والی اور بھاگنے والی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ بن سور کر رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں تو یہ ان پر دانت نکالتی، یعنی ان کی بے بسی پر ہنستی یا انہیں دھمکاتی ہے۔ دنیا اپنے اسباب کے مقامات بکھیر دیتی ہے اور اپنے تعجب کے خزانے ان دوستوں کے لیے کھول دیتی ہے، پھر انہیں اپنے زہر سے ہلاکت کا مزہ چکھاتی اور اپنے تیروں سے زخمی کرتی ہے۔ جب دنیا دار خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ اچانک ان سے منہ پھیر لیتی ہے، اور یوں لگتا ہے گویا وہ پریشان خواب تھے، پھر ان پر حملہ آور ہو کر انہیں کفن میں چھپا کر مٹی کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے تو یہ اسے یوں کاٹ کر رکھ دیتی ہے کہ گویا کل اس کا وجود ہی نہ تھا۔ دنیا کو چاہنے والے خوشی کی تمنا کرتے ہیں اور یہ ان کو دھوکے کا وعدہ دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ امید رکھتے ہیں اور محلات بناتے ہیں، اور پھر ان کے محلات قبروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی جماعت ہلاک ہو جاتی ہے، ان کی کوشش بکھرا ہوا غبار بن جاتی ہے، اور ان کی دعا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ ترجمہ: اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، تو اس میں نہ کوئی ہمواری دیکھے گا نہ کوئی اونچائی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ انہیں میرا رب عز و جل ریت کے ذروں کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا، پھر انہیں ہواؤں کے ذریعے اڑا دے گا، اور پہاڑوں کے مقامات کی زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، اور زمین اس طرح ہموار کر دی جائے گی کہ تو اس میں کوئی پستی اور اونچائی نہ دیکھے گا۔